تعریف تیری آقا سے سنی عثمان غنی عثمان غنی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ عز و جل جس مبارک ہستی کا ذکر خیر کریں گے، ان کی شان، ان کا مقام اور مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ ان کی شان میں قرآن پاک کی کئی آیات نازل ہوئیں، ان کی شان میں کئی احادیث طیبات وارد ہوئیں۔ ناظرین، آج جس مبارک ہستی کا ذکر خیر کریں گے وہ حضور علیہ السلام کے سچے عاشق رسول تھے، اور انہیں امیر المؤمنین کہا جاتا ہے، انہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے، انہیں سید الاسخیاء کہا جاتا ہے، انہیں امیر المؤمنین کہا جاتا ہے، اور وہ مسلمانوں کے زبردست خیرخواہ اور سخاوت کے سمندر تھے۔ جی ہاں، ان کا نام پاک اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 6 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور آپ کا جو مقام پیدائش ہے وہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کتنی اعلیٰ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدائے اسلام میں ہی داعی اسلام کی پکار پر لبیک کہا اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور جب آپ اسلام لے آئے، دین اسلام قبول کر لیا، تو آپ کے چچا حکم بن ابو العاص نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا، آپ پر مظالم ڈھائے، آپ کو ستایا گیا، آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور آپ کے چچا نے کہا کہ دین اسلام چھوڑ دو، تو آپ نے صاف صاف منع فرما دیا، صاف صاف کہہ دیا کہ میں دین اسلام کبھی نہیں چھوڑوں گا اور اسی پر استقامت کے ساتھ قائم رہوں گا۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ ناظرین، اگر بات کریں آپ کے حلیہ مبارک کی، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ دراز، قد مبارک درمیانہ، اور آپ کے خد و خال بڑے حسین تھے، اور چہرے پر زرد خضاب میں رنگی ہوئی آپ کی داڑھی مبارک چہرے پر بڑی بھلی معلوم ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی القابات میں سے ایک لقب ہے ذو النورین، یعنی 2 نوروں والا۔ آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی گئی کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئیں، تو اسی وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد آپ سب سے پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے اللہ پاک کی رضا کی خاطر اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور آپ نے ایک نہیں بلکہ 2 ہجرتیں آپ نے فرمائی، ایک حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ طیبہ کی طرف۔ اور خدمت قرآن کے حوالے سے آپ نے وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کو جمع فرما کر امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان فرما دیا، اور اسی وجہ سے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق اور آپ کا کردار بھی کتنا اعلیٰ ہے کہ آپ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی کوئی غیر اخلاقی کام نہ کیا، کبھی آپ نے جھوٹ نہ بولا، اور آپ کی صفات میں حیا، سادگی، عاجزی، انکساری، تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، عشق رسول، اتباع سنت، یہ ساری کی ساری چیزیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے روشن پہلو ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت بھی کتنی اعلیٰ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی بے سر و سامانی کو دیکھتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی دفعہ 100 اونٹ،
دوسری مرتبہ 200 اونٹ اور تیسری مرتبہ 300 اونٹ دینے کا وعدہ کیا۔ اور جب حاضر کرنے کا وقت آیا، یعنی جب یہ مال راہ خدا عز و جل میں دینے کا وقت آیا، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 950 اونٹ اور 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں آپ نے پیش کی، اور بعد میں مزید 10,000 اشرفیاں اور آپ نے پیش کی۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خیر خواہی بھی کتنی اعلیٰ تھی، کیسی اعلیٰ آپ خیر خواہی فرماتے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جمعہ غلام آزاد فرماتے، اور اگر کسی جمعہ غلام آزاد نہ فرماتے تو اگلے جمعہ کو 2 غلام آزاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں آرام فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو تہبند مبارک تھا وہ پنڈلی سے تھوڑا ہٹا ہوا تھا۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تہبند مبارک کو درست فرمایا اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ اور اس کے فرشتے عثمان سے حیا کرتے ہیں تو میں بھی حیا کیوں نہ کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی دیکھیے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعۃ المبارک کے دن منبر پر خطبہ دیتے ہوئے صرف 4 یا 5 درہم کا تہبند مبارک زیب تن فرمایا کرتے تھے، اور لباس کی سادگی کے ساتھ ساتھ آپ کے کھانے میں بھی سادگی ہوا کرتی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے اور خود گھر پہ جا کر سرکہ اور زیتون تناول فرماتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی کی بھی کیا بات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت جیسے عظیم منصب پر فائز ہونے کے باوجود جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خچر پر سوار ہوتے تو اپنے ساتھ اپنے خادم کو بھی بٹھاتے، اپنے غلام کو بٹھاتے، اور آپ کوئی عار محسوس نہ کرتے، کوئی شرم محسوس نہ کرتے۔ اور بات کریں رحم دلی کی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے رحم دل تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو کوئی کام پڑتا تو اپنے غلام کو، اپنے خادم کو نہ جگاتے بلکہ ان کے آرام کا بھی خیال فرماتے، اور اپنا کام اپنے ہاتھوں سے آپ نمٹا لیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی کا انداز بھی کتنا پیارا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا نکاح ہوا، تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرکت کی دعوت دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا کہ میں روزے سے ہوں، مگر میں نے یہ پسند کیا کہ میں تمہارے لیے برکت کی دعا کروں اور تمہاری دعوت کو قبول کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے ابتدائی حصے میں آرام فرما کر پھر پوری رات عبادت کرتے اور دن بھر نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن ہونے کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کے بھی بہت بڑے عاشق تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں ختم قرآن فرما لیا کرتے تھے، اور خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوں تو کبھی کلام الہی سے سیر نہ ہوں۔ اور فکر آخرت ایسی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر گریہ اوزاری کرتے، اس قدر روتے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک یہ تر ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی سنتوں سے کیسی محبت کیا کرتے تھے، کیسا عمل فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت منگوایا اور اسے تناول فرمایا، اور بغیر تازہ وضو کیے آپ نے نماز ادا کی،
اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اسی طرح یہ عمل فرمایا تھا تو اسی طرح میں نے بھی کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا کیسا تھا، اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں بھی خوف خدا نصیب فرمائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اپنے غلام سے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ تمہارا کان کھینچا تھا، تم میرا کان پکڑو اور زور سے کھینچو، اور فرمایا کہ کتنی اچھی بات ہے کہ قصاص کا معاملہ دنیا میں ہی ہے، آخرت میں نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم الحرام سن 24 سنہ ہجری کو مسند خلافت پر فائز ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں افریقہ اور ملک روم کا بڑا علاقہ اور کئی بڑے بڑے شہر اسلامی سلطنت کا حصہ بنے۔ سن 26 سنہ ہجری کو مسجد حرام کی توسیع، جبکہ 29 سنہ ہجری کو مسجد نبوی شریف کی توسیع کرتے ہوئے پتھر کے ستون اور ساغوان کی لکڑی کی آپ نے چھت بنائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش 12 سال خلافت پر فائز رہ کر 18 ذوالحج سن 35 سنہ ہجری میں بروز جمعہ روزے کی حالت میں 82 سال کی عمر پا کر نہایت مظلومیت کے ساتھ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ پاک ان کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑ رحمتوں و برکتوں کا نزول فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور جب آپ کی شہادت ہو گئی تو شہادت کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے خواب میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عثمان کو جنت میں عالی شان دلہا بنایا گیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، 18 ذوالحج یہ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی اور نظر و نیاز کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، اور خصوصیت کے ساتھ 18 ذوالحج کو تو اہتمام کرنا ہے۔ اللہ پاک ان کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے، اللہ پاک ان کے صدقے ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو خوب برکتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غنی 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 عثمان غنی 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 عثمان غنی عثمان غنی